بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک زندگی بدل دینے والا سفر ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ ہم سب مسافر ہیں اور ہر مسافر کو ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے گناہوں کو دھو کر پاک ہو کر اس کے سامنے جائیں۔ اور وہ موقع کیا ہے؟ حج۔ حج کوئی عام عبادت نہیں، قرآن میں حکم۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ فرض ہے لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی رحمتیں ناقابل بیان ہیں۔ حدیث بخاری و مسلم۔ جس نے حج کیا اور اس میں فحش کلامی اور گناہ نہ کیا، وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سوچئے، ساری زندگی کے گناہ ختم۔ حدیث حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ مہمان کون ہوتا ہے؟ جسے بلایا جائے۔ آپ خود نہیں جاتے، اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ ہر امیر آدمی حج نہیں کر سکتا اور ہر غریب محروم نہیں رہتا۔ یہ پیسے کا نہیں، نصیب کا معاملہ ہے۔ کتنے لوگ کروڑوں کے مالک لیکن حج نہیں کیا، اور کتنے عام لوگ لیکن اللہ نے بلا لیا، کیونکہ بلانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب انسان احرام باندھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سلے ہوئے کپڑے ختم، خوشبو ختم، زینت ختم، صرف 2 چادریں۔ یہ کیا یاد دلاتا ہے؟ کفن۔ جب قبر میں جائیں گے تو یہی حالت ہوگی، نہ کوئی برانڈ، نہ کوئی حیثیت، سب برابر۔ حج ہمیں زندہ ہی موت کی تیاری سکھاتا ہے۔ جب بندہ کعبے کے گرد طواف کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کا مرکز بدل رہا ہوتا ہے۔ پہلے پیسہ مرکز تھا، دنیا مرکز تھی، اب اللہ مرکز ہے۔ فرشتے بھی عرش کے گرد طواف کرتے ہیں، بندہ زمین پر وہی عمل کر رہا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ دوڑنا، تلاش کرنا، لیکن کیوں؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ایک ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو، جو اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کر رہی تھیں۔ صفا پر گئیں، مروہ پر گئیں، 7 بار دوڑیں۔ نتیجہ کیا؟ زمزم کا چشمہ۔ سبق: اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ عرفات، یہ حج کا دل ہے۔ حدیث الحج عرفہ۔ یہاں لاکھوں لوگ، ایک میدان، ایک لباس۔ یہ کیا لگتا ہے؟ قیامت کا دن۔ سب کھڑے ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سب رو رہے ہیں، اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندوں کو، یہ میرے پاس آئے ہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ جب ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو مارتے ہیں۔ غصہ، حسد، گناہ۔ اصل شیطان باہر نہیں، اندر ہے۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ آج ہم جانور قربان کرتے ہیں، لیکن اصل میں اپنی خواہشات قربان کرنی ہے۔ حج آسان کیوں نہیں؟ کیونکہ گناہ آسانی سے نہیں دھلتے۔ مثال: کپڑا جتنا گندا ہو اتنی زیادہ رگڑ لگتی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں مشقت دی جاتی ہے۔ قبول حج کی نشانیاں: نماز کی پابندی، گناہوں سے نفرت، عاجزی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اگر حج کے بعد بھی وہی زندگی ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حج میں گرمی، رش، تکلیف، یہ سب نعمت ہے، کیونکہ یہ گناہ دھو رہی ہیں۔ شکایت اجر ضائع۔ آخری بات، اگر آپ حج پر جا رہے ہیں، دل صاف کریں، کیونکہ گندا برتن دودھ کے قابل نہیں، گندا دل اللہ کے نور کے قابل نہیں۔ یا اللہ، ہمیں حج نصیب فرما، حج مبرور عطا فرما، ہمیں بدل دے، آمین۔ جاہلیت میں حج کی اصل حالت: اسلام سے پہلے عرب حج کرتے تھے، لیکن کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ طواف برہنہ کیا جاتا تھا۔ قریش اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ حج عبادت سے زیادہ رسم بن چکا تھا، یعنی اصل توحیدی عبادت ہو چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت توڑ دیے، کعبہ کو توحید کا مرکز بنایا، لیکن معاشرتی اصلاح رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرہ ایک دن میں تبدیل نہیں ہوتا۔ سورۃ التوبہ کے ذریعے مشرکین کو واضح حد دی گئی۔ حج کو مکمل اسلامی بنانے کا اعلان ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا گیا۔ یہ رہنمائی پر بھروسہ کی مثال ہے۔
وہ مکہ جا کر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ برہنہ طواف ختم۔ حج یعنی صرف ایک اللہ پر ایمان عبادت۔ اگلا سال آخری عملی نمونہ۔ خبر کا پھیلنا۔ جب اعلان ہوا کہ نبی حج کریں گے، پورے عرب میں جوش و خروش، دور دور سے لوگ آنے لگے۔ مدینہ کا منظر، گلیاں بھری ہوئی، ہر گھر میں تیاری، ہر زبان پر تلبیہ۔ لوگوں کا مقصد یہ صرف عبادت نہیں تھی، بلکہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا۔ نفسیاتی کیفیت، محبت، عقیدت، سیکھنے کی شدید خواہش۔ روانگی کا دن 25 ذی القعدہ، ظہر کے بعد روانگی۔ قافلے کی ترتیب، آگے نبی، پیچھے ہزاروں صحابہ، اونٹ، گھوڑے، پیدل لوگ۔ ذوالحلیفہ، میقات۔ یہاں غسل، احرام، نماز، نیت، تلبیہ کی گہرائی۔ لبیک اللہم لبیک، مانی میں حاضر ہوں، میں تیری اطاعت میں ہوں، میری زندگی تیرے لیے ہے۔ خواتین کا احرام، چہرہ کھلا لیکن پردہ برقرار۔ سفر کی مشکلات، گرمی، پانی کی کمی، لمبا سفر۔ سبق، عبادت قربانی کے بغیر مکمل نہیں۔ تعداد، تقریباً 1 لاکھ سے 1,40,000۔ معاشرتی منظر، سب ایک لباس، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی غلام نہیں۔ اسلامی مساوات عملی شکل میں۔ داخلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے ساتھ داخل ہوئے، سر جھکا ہوا تھا۔ طواف، حجر اسود کا استلام، 7 چکر، ذکر۔ مقام ابراہیم، نماز ادا کی۔ زمزم، پانی پیا، دعا کی۔ سعی، صفا، مروہ، صفا، 7 چکر۔ منا، نماز قصر، رات قیام۔ عرفات، یہ حج کا دل ہے۔ نمی کا قیام، جبل رحمت کے قریب۔ دعا، خطبہ۔ روحانی کیفیت، آنسو، عاجزی، اللہ سے قرب۔ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اثر، شریعت مکمل، ذمہ داری شروع۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خوشی نہیں بلکہ آنسو۔ کیوں؟ نبی کی جدائی قریب۔ ودا کا اعلان، احساسات کا گہرا متاثر ہونا، ذمہ داری کسی اور کے سپرد کرنا۔ انسانی حقوق، جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ۔ معاشی اصلاح، سود ختم، انصاف، خواتین، عزت، حقوق، تحفظ، مساوات۔ نسل ختم، ختم کسی کو دوسرے سے بہتر سمجھنا۔ شیطان، چھوٹے گناہ، دھیرے دھیرے راستے سے ہٹ جانا۔ خاموشی، آنسو، خوف، اندرونی کیفیت، ہمیں یہ دین آگے لے جانا ہے۔ مزدلفہ، رات قیام، کنکریاں جمع۔ 10 ذی الحجہ، رمی، قربانی، حلق۔ ایام تشریق، عبادت، ذکر۔ مدینہ واپسی، بیماری، آخری نصیحتیں۔ جامع خلاصہ، حجۃ الوداع، عبادت، تعلیم، قانون، اخلاق، نظام۔ اگر امت عمل کرے تو امن، انصاف، اتحاد۔ یہ صرف حج نہیں تھا، بلکہ انسانیت کے لیے مکمل رہنمائی کا عملی مظاہرہ تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔